أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق بغير منصبة. خلق الخلائق بقدرتي واستعبد الأرباب بعزتي وساد العظماء بجوده. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين المنتجبين المنتخبين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم عجل لوليك الفرج واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. سامعین گرامی، سورہ جمعہ اور فطرے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو جاری تھی. اس سے پہلے کہ سورہ جمعہ کے مفاہیم بیان کیے جائے، 2-3 مختصر مسائل فطرے کے حوالے سے، اور کوشش کی جائے گی کہ کل کی جو انشاءاللہ ہماری آخری گفتگو رہے گی اس میں کچھ تفصیلاً فطرے کے جو مسائل رہ جائیں گے ضروری انہیں بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہماری انشاءاللہ مختصر گفتگو رہے گی. آج کے حوالے سے جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے فطرے کے حوالے سے، کہ فطرہ نکالنے والے کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ فطرہ اس پر واجب ہے جو آپ کے سامنے مختلف شرائط بیان کی تھی. اس میں سے ایک شرط ہے کہ وہ فقیر نہ ہو، اور اس کے معنی بھی بیان کیے تھے کہ فقیر وہ شخص ہے، یعنی 5 شرائط تھی، اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ فقیر نہ ہو، اور فقیر وہ شخص کہ جو اپنے جائز جو اخراجات ہے اسے پورا نہ کر سکتا ہو، اس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مقابلے میں کم ہو، جو سوسائٹی میں اس کی شان کے حوالے سے، شان کے اعتبار سے، اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے جو اس کے اخراجات ہیں اس سے اس کی آمدنی کم ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے شرعی طور پر. تو یہاں پر فطرہ اس پر واجب تو نہیں ہے، لیکن ایک مستحب ملتا ہے ہمیں، وہ یہ کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ فطرہ دے اور اس ثواب میں شامل ہو جائے تو وہ اس انداز میں فطرہ نکال سکتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ آٹے کے عوض اگر فطرہ نکال رہا ہے تو بالفرض اگر 150 روپے کلو آٹا ہے اور 3 کلو آٹا کتنا ہو گیا 450 روپے، تو اس نے وہ 450 روپے فطرہ نکالا. اب اس کے فیملی میں 5 افراد ہیں، وہ خود ہے، اس کی بیوی ہے اور 3 بچے ہیں. اب کس طریقے سے فطرہ نکالے گا؟ اس نے 450 روپے فطرہ نکالا، اپنا فطرہ نکالا اور اس نے اپنی بیوی کو دے دیا، بیوی نے بچے کو دے دیا، بچے نے دوسرے
بھائی کو دے دیا، بہن کو دے دیا، اس نے تیسرے کو دے دیا۔ اب جو تیسرا والا ہے وہ جو مستحق ہو فطرے کا اسے وہ فطرہ دے دیا جائے، تو ایک استحباب کرا دیا جاتا ہے تاکہ جو شخص فطرہ نہیں نکال سکتا ہے وہ بھی اس کے ثواب سے محروم نہ رہے، کیونکہ ایک واجب ہے، لیکن واجب کے علاوہ خود اس کا جو ثواب ہے، اس میں جو برکت موجود ہے، اس کے حصول کو اس طریقے سے ہمارے لیے آسان بنائے گئے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد عالم۔ اور دو تین وضاحتیں اس حوالے سے کرتا جاؤں آپ کے سامنے، کہ ایک یہ کہ ایک مرتبہ جب آپ نے فطرہ نکال دیا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کا فطرہ نکال کے اس کی رقم کو الگ کر دینا، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو مستحق تک پہنچا دیا۔ تو جو آپ کے سامنے وقت بتایا گیا تھا کہ شب عید سے جو اس کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے، اور جو شخص نماز پڑھ رہا ہے عید کی اس کے لیے نماز عید سے پہلے پہلے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے ظہر سے پہلے پہلے اس فطرے کا نکالنا ضروری ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس سے پہلے پہلے مستحق تک پہنچا دینا ہے، پہنچا دے بہت اچھی بات ہے، لیکن جو اصل میں ضروری ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اس فطرے کی رقم کو نکال کے ایک طرف کر دیا کہ میری یہ اماؤنٹ ہے فطرے کی۔ اب آپ مستحق سے سیٹنگ آپ کی جس انداز کی ہو، اس سے ملاقات ہونے والی ہو، جانتے ہیں کہ کل ملے گا، پرسوں ملے گا، یا رشتہ دار سے ملنے جائیں گے تو وہاں پر اس رشتہ دار کو دے دیں گے۔ جیسے کہ خود استحباب میں بھی ہے کہ انسان جو اس کے قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار وغیرہ، اس میں دیکھے کہ کون ہے کہ جسے اس فطرے کی ضرورت ہے، اور پہلی پرائیورٹی انسان انہی افراد کو دے۔ تو انسان اس اعتبار سے تاخیر کر سکتا ہے، نکالنا مطلب مراد کیا ہے کہ اسے الگ کر لینا، فطرے کی جو اماؤنٹ ہے وہ ضروری ہے۔ ہاں لیکن یہاں پر ایک چیز کا خیال رہے کہ اتنی تاخیر نہیں کی جا سکتی کہ یہ کہا جائے کہ یہ جو شخص ہے فلاں یہ اہمیت نہیں دے رہا ہے فطرے کو، یا مثال کے طور پر ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، یا مثال کے طور پر جو فطرہ نکالنے میں جان بوجھ کر یہ دیر کر رہا ہے فطرہ مستحق تک پہنچانے میں، تو پھر اس حوالے سے اسے گناہ ملے گا، اور وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے، فطرہ آپ نے نکال دیا، اور کوشش کرنی ہے کہ جتنا جلد ہو سکتا ہے آپ کو اس مستحق تک اس فطرے کو پہنچا دینا ہے۔ اور آخری چیز آج کے حوالے سے وہ یہ کہ ایک مرتبہ جب آپ نے فطرہ نکال لیا، اب اس کی جو نوٹس ہے، جو رقم ہے، اسے آپ چینج نہیں کر سکتے، یعنی جو رقم آپ نے نکال دی ہے وہ ایز اٹ از، یعنی مثال کے طور پر آپ نے فطرہ نکالا، ہزار کی 5 نوٹیں نکال دی، 5000 فطرہ بنا تھا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کھلوں کی ضرورت پڑی تو کہا کہ چلو 5000 ہی تو ہے، 5000 کی نوٹ یہ رکھ دیتا ہوں، اور میں یہ ہزار کی 5 نوٹس اپنے پاس لے لیتا ہوں۔ تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو آپ نے رقم نکال دی اس کو ایز اٹ از اس کے مستحق تک دینا ہے، نہ ہی فطرے کو ٹکڑا کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک فطرے کے 2 حصے کیے جا سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کا 1000 روپے فطرہ بنا ہے، آپ نے سوچا کہ 2 بندے ہیں، دونوں کو میں 500 روپے دے دیتا ہوں، تو ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک مکمل فطرہ اس کے مستحق کو دینا ضروری ہے۔ اور آخری چیز وہ یہ کہ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج کل آن لائن ٹرانسفر کا زمانہ ہے کہ انسان پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی شخص باہر رہتا ہے، وہاں اسے کوئی مستحق نہیں مل رہا، وہ چاہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے وطن میں فطرہ دے، تو ایسا شخص کیا کرے کہ جو آن لائن دینا چاہ رہا ہے یا اس انداز میں پیسے ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہے، تو اس میں ہوگا یہ کہ جب وہ پیسے ٹرانسفر کرے گا تو اس وقت وہ فطرے کی نیت نہیں کرے گا۔ پیسے ٹرانسفر یعنی ابھی تک تو فزیکل پیسے سامنے آئے نہیں ہیں، تو جب وہ ٹرانسفر کر رہا ہے، جس بندے کو دے رہا ہے اور جسے اپنا وکیل بنا رہا ہے کہ آگے فطرہ پہنچا دو، یعنی مثال کے طور پر میرا بھائی ملک سے باہر رہتا ہے، اس نے مجھے پیسے ٹرانسفر کر دیے، مجھے فون کر کے کہہ دیا کہ میری طرف سے تم اتنا فطرہ ادا کر دینا، تو اب میں نے اگر اس ذمہ داری کو قبول کر لیا تو اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا فطرہ ادا کروں گا۔ تو اس طریقے سے اگر کسی کو وکیل بنا دیا جائے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔
ضروری نہیں ہے. ایک اور مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ. یہ صرف اس مسئلے میں بتایا تھا کہ جہاں پر وہ فقیر والا مسئلہ تھا، جو استحباب ہے کہ ایک شخص دوسرے کو دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو فطرہ دے رہا ہے، تیسرا چوتھے کو دے رہا ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. باقی جو ہیڈ آف فیملی ہے وہ فطرہ نکال لے، سب کی طرف سے کافی. ہاں اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ جو کل کی گفتگو کے لیے رکھا ہوا ہے، دو مین ٹاپک سے فطرے کے جنہیں کل کی گفتگو کے لیے رکھا ہے. ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں فطرے کا کیا کیا جائے کہ جہاں پر بظاہر ایک سرپرست ہوتا ہے فیملی کا، لیکن جو فیملی چل رہی ہوتی ہے وہ 3-4 بندوں کی محنت سے چل رہی ہوتی ہے، سب کما رہے ہوتے ہیں. ایک یہ مسئلہ کہ اس میں فطرہ کس طریقے سے نکلے گا، تھوڑا سا ڈیٹیل مسئلہ ہے، تو وہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں بیان ہوگا. اور دوسرا جو ہر مرتبہ کا مسئلہ ہے، ہر شخص ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ مہمان کے فطرے کا کیا حکم ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ کل کی گفتگو میں یہ دونوں مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. ایک اور مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد میں. سامنے گرامی، کل ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ پروردگار عالم یہودیوں سے مخاطب ہو رہا اور ان کے اس دعوے کو رد کر رہا کہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. تو پروردگار نے ان کے جواب میں کیا کہا تھا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا، کہ اے حبیب کہہ دیجئے اے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا. ان زعمتم، اگر تم یہ گمان کرتے ہو، اگر تمہاری یہ خام خیالی ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ لوگوں کے علاوہ تم اللہ کے چہیتے ہو، سب سے لوگوں میں تم اللہ کے چہیتے ہو، باقی لوگ تمام نعوذ باللہ ایسے ہی فضول ہے. فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کر لو، ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یعنی پروردگار کا چہیتا کہتے ہو نا، تو موت کی تمنا کرو تاکہ تم اللہ سے ملاقات کر سکو، پروردگار عالم سے مل سکو. تو پروردگار نے ان کے جواب میں کیا کہا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، موت کی تمنا وہ ہرگز نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ جو انہوں نے اعمال بھیجے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اعمال آگے بھیجے ہیں، ان کے اعمال ہی خراب ہے، جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دنیا تو انہوں نے بادشاہوں کی طرح گزار لی ہے، لیکن آخرت ان کی اچھی گزرنے والی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اعمال ہی اچھے آگے نہیں بھیجے. واللہ علیم بالظالمین، پروردگار عالم ظالمین کو بہترین طریقے سے جانتا ہے، خدا بہتر جاننے والا ہے کہ ظالمین کے ساتھ کیا کرنا ہے. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان الموت الذین تفرون منہ، کہ بے شک وہ موت کے جس سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، پس وہ تم سے آ ملے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم پلٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا کہ جو تم اس دنیا میں کرتے ہوئے آئے ہو. اب یہ 3 آیتیں جو لگاتار آپ کے سامنے پیش کی گئی، کل ہماری گفتگو یہیں پر رکی تھی. یہاں پر ایک بات کا ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ بظاہر پروردگار عالم کا یہ خطاب کس سے ہے؟ یہودیوں سے ہے، لیکن یہ وہ آیتیں ہیں کہ انسان اگر محسوس کرے تو خدا بند عالم ہم سے بھی یہ مخاطب ہو رہا ہے، پروردگار ہم سے بھی خطاب کر رہا. اچھا، اگر تم اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہو، اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کا خاص سمجھتے ہو، موت کے لیے تیار رہو. اگر تمہیں موت کا خوف نہیں ہے اور تم موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو، اس کا مطلب کیا کہ تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تبھی تم موت کو گلے لگانے کو تیار ہو.
ورنہ جس شخص کے اعمال اچھے نہ ہو، جو آخرت پہ یقین بھی رکھتا ہو، جس سے معلوم ہو کہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور اعمال اچھے نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص ڈرے گا۔ ایک مرتبہ وہ شخص جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، تو وہ اس دنیا کو ہی اپنے لیے سب کچھ مانتا ہے، تو وہ بھی موت سے ڈرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص موت سے ڈرتا ہے کہ جسے معلوم ہے کہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے، پھر بھی وہ غلط راستے پر چلتا ہے، تو وہ شخص بھی موت سے ڈرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر موت واقع ہوتی ہے تو اس نے آخرت کے لیے کوئی بھی توشہ جمع نہیں کیا ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی اس نے ذخیرہ نہیں کیا ہے، جبکہ ہمیں بارہا کہا گیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسا انسان اس دنیا میں کرے گا ویسا اسے آخرت میں صلہ ملے گا۔ نیکی اگر کرے گا تو اس کے بدلے میں اسے آخرت میں اجر ملے گا، برائی کرے گا تو اس کے مقابل میں اسے آخرت میں کیا ملے گا؟ سزا ملے گی۔ اور یہاں پر یہ واقعاً ہماری خوش قسمتی ہے کہ پروردگار عالم نے امت محمدی کے لیے خاص امتیاز رکھا کہ جناب موسیٰ پروردگار سے سوال کرتے ہیں کہ بار الہ، میں نے جب الواح کا مطالعہ کیا تو اس میں قوم کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ اگر وہ قوم نیکی کا ارادہ بھی کرتی ہے تو تو اس قوم کو اس ارادے کے بدلے میں، اس نیت کے بدلے میں ثواب عطا کر دیتا ہے، جبکہ ابھی تک انہوں نے اس نیکی کو انجام نہیں دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت تک ان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا کہ جب تک وہ واقعاً اس گناہ کو انجام نہ دیتے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ قوم میرے آخری نبی کی قوم ہے، کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ بھی کرتے ہیں، ابھی نیکی انجام نہیں دیتے ہیں، میں ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھوا دیتا ہوں۔ تو یہ امت محمدی کا امتیاز ہے کہ پروردگار عالم چاہ رہا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اور خصوصاً یہ ماہ رمضان المبارک تربیت کا مہینہ گزرا ہے۔ کل انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی کہ کس انداز میں ماہ رمضان المبارک کو الوداع کرنا چاہیے۔ تو انسان ہر وقت اس آخرت کے سفر کے لیے تیار رہے، اسی انداز میں کہ جو شخص دنیا میں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنٹینیوس ٹریول میں رہتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کے سفر اپنی اس زندگی میں رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی عام طور پہ اٹیچی بیگ وغیرہ تیار ہوتی ہے، یعنی انہیں معلوم ہے کہ کتنا سامان ہے، وہ پیک کر کے رکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی کال آ گئی، جیسے ہی جانا پڑا، انہوں نے بیگ اٹھایا اور نکل گئے۔ اس کے مقابلے میں یہ شخص عقل مند ہے کہ جسے معلوم ہے کہ مجھے کسی بھی وقت کال آنے پر سفر پہ نکلنا پڑ سکتا ہے، لیکن میں نے سامان سفر تیار ہی نہیں کیا، نہ ابھی بیگ لیا ہے، نہ اس بیگ کو بھرنا شروع کیا ہے، نہ یہ سوچا ہے کہ مجھے کیا کیا لے جانا ہے، ساری چیزیں پینڈنگ میں رکھی ہوئی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے کون شخص عقل مند کہلائے گا؟ وہی شخص کہلائے گا کہ جس نے اپنا سامان سفر تیار رکھا ہے۔ کتنی مرتبہ ہمیں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ موت کا نہیں معلوم، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کب اس موت نے آنا ہے نہیں معلوم۔ کبھی بھی کسی بھی شخص کو داعی اجل پر لبیک کہنا پڑ سکتا ہے، نہیں معلوم کب آنی ہے موت۔ لہذا عقل مند شخص کون ہے کہ جو اپنا زاد سفر تیار رکھے، اپنا آخرت کے سفر کا سامان تیار رکھے، وہی شخص عقل مند شخص ہوگا، وہی شخص آخرت میں کامیاب ہوگا۔ پھر آخری کی 3 آیات میں اس موضوع پہ بات ہو رہی کہ جو اس کا نام بھی نظر آتا ہے وہ ہے جمعہ۔
نماز جمعہ کا بھی تذکرہ ہے، اور نماز جمعہ وہ عبادت ہمیں نظر آتی ہے کہ جس میں ایک اجتماعیت ہے، اور 2 رکعت کے بدلے میں 2 خطبوں کو شامل کیا گیا. یعنی نماز جمعہ میں کتنی رکعت نماز ہوتی ہے؟ 2 رکعت نماز ہوتی ہے. لیکن کیا وہ 2 رکعت نماز کافی ہے؟ نہیں. کہا کہ نماز جمعہ اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب اس نماز کے ساتھ اٹیچڈ 2 خطبوں کو سنا جائے. اگر وہ 2 خطبے نہیں سنے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے گویا نماز مکمل نہیں پڑھی. تو 2 رکعت کے بدلے میں 2 خطبے ہیں. اور جمعے کے حوالے سے ملتا ہے کہ پہلا جمعے کا جو اجتماع ہوا ہے اسلام میں وہ ہجرت رسول سے پہلے ہو چکا ہے. یعنی ہجرت رسول سے پہلے پہلا جمعے کا اجتماع ہو چکا. وہ مبلغین کے جو انصار مبلغین تھے کہ جنہیں اللہ کے رسول نے مدینے میں بھیجا، جنہوں نے مدینے میں جا کے اللہ کے رسول کے لیے زمین ہموار کی، یعنی وہ افراد کے جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیعت کر کے گئے تھے، جو کچھ افراد کا وفد تھا، انہوں نے جا کر مدینے میں تبلیغ کا آغاز کیا. اگلے برس جب وفد آیا تو پہلے سے کئی زیادہ لوگ تھے. اب وہ زیادہ لوگ مدینے میں ہدایت کی روشنی لے کر جا رہے اور مسلسل یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے. تو پہلا جو اجتماع جمعے کے حوالے سے ہوا تھا، یہی انصار نے نماز جمعہ کا انعقاد کیا تھا اللہ کے رسول کے حکم پر، اور 40 افراد نے اس نماز میں شرکت کی تھی. یعنی ایک یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے. اب پروردگار کیا فرما رہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہ جب تمہیں نماز کے لیے جمعے کے روز پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دور پڑو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو ترک کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہاں پر حکم دیا جا رہا کہ اس حوالے سے، جمعے کے حوالے سے، کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے روز جمعہ تو نماز کی طرف دور پڑو، اور اللہ کو یاد کرو، اور یہی کیا ہے، کاروبار کو چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. عزیزان گرامی، عام طور پر اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب نماز کو انسان اتنی اہمیت نہیں دیتا، یعنی کبھی اپنے کام میں لگا ہوگا، کسی کاروباری سلسلے میں، یعنی ہم میں سے ہر ایک شخص کی بات ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اول وقت میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس طرح کا سلسلہ ہو جاتا. لیکن یہاں ہمیں اپنے آپ کو ایک بات یہاں باور کروانی چاہیے کہ جن کام کو ہم اہمیت دے رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ جو ہمارے کام ہے یہ رہ جائیں گے، پینڈنگ پہ چلے جائیں گے. عزیزان گرامی، رزق دینے والی ذات پروردگار عالم ہے. جب وہ کہہ رہا کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو، نماز کی طرف آ جاؤ، اور ہم کیا کر رہے کہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے اور نماز بعد میں پڑھ رہے، اور بعد میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی. یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود ہم اپنے لیے رزق کے دروازوں کو بند کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں گلہ یہ ہوتا ہے، زبان پہ شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ہاتھ تنگ ہو چکا ہے، فقر و فاقہ کی زندگی ہے. تو یہاں علماء یہ بیان کرتے ہو ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہو نماز کو اول وقت کے قریب پڑھا جائے. انسان اس ذمہ داری کو ادا کر لے، اور باقی وہ کام کہ جن کی وجہ سے نماز کو وہ تاخیر کر رہا ہے، ان کاموں کو بعد میں کرے تو یقیناً پروردگار عالم اس کے رزق میں برکت عنایت کرے گا.
جیسے خود پروردگار عالم فرما رہا کہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کہ جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا کرو؟ زمین میں بکھر جاؤ اپنے کاموں کی طرف، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پر کچھ باتیں قابل غور ہے کہ حکم ہو رہا کہ نماز جیسے ہی ختم ہو جائے انسان زمین پہ پھیل جائے، اللہ کا فضل تلاش کرے، یعنی جو رزق خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اس رزق کی تلاش میں انسان نکل جائے، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ یہاں پر جو اہم ترین بات ہمیں سمجھنی ہے وہ کیا بات ہے کہ عام طور پر ہم اپنی دنیا کو آخرت سے بالکل جدا کر دیتے ہیں، دنیا آخرت دونوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں، یعنی مسجد میں ہے تو پکے مسلمان ہیں، اور اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پکے بنیے ہیں، یہی ہوتا ہے، پکے بنیے بن گئے، پکے کاروباری بن گئے۔ اب یہاں پر ایک جو لنک ہے وہ نظر نہیں آ رہا، یعنی اسلام مسجد میں نظر آ رہا ہے، ہماری ذاتی زندگی میں نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو جملہ کہا گیا نا، یہ جو آیت میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، گویا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی ذاتی زندگی میں مشغول ہو جاؤ، جب تم تلاش رزق کے لیے مصروف ہو جاؤ، تو اس وقت بھی پروردگار کو فراموش نہیں کرنا ہے، خداوند عالم کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ رزق دینے والی ذات پروردگار عالم ہے۔ یعنی انسان خود کو کٹ آف کر دیتا ہے، سودا بنا رہا ہے، 2-3 جملے جھوٹ کے بول دیے، کسی کو تھوڑا سا دھوکہ دے دیا، ناپ تول میں کمی کر دی، پیسے تھوڑے زیادہ کما لیے، سمجھتا ہے کہ میں نے پروفٹ کما لیا، لیکن یہ یاد رکھے یہ انسان کہ جسے وہ پروفٹ سمجھ رہا ہے وہ حرام پروفٹ، کہ جو اس کی آخرت کو تو خراب کر رہا ہے، خود اس کی دنیا بھی اس کے وجہ سے خراب ہوگی۔ یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے 10 پیسے زیادہ کما لیے، لیکن یہ 10 پیسے برکت دینے والے نہیں ہیں۔ یعنی اگر وہ اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے، خداوند عالم کی تعلیمات پر چلتے ہوئے اگر وہ کم بھی کما تھا تو ان کم میں زیادہ برکت ہوتی، اس کے مقابلے میں کہ پیسہ زیادہ کما رہا ہے لیکن کہاں جا رہا نہیں معلوم، کہاں چلا گیا پیسہ۔ تو یہ ہمیں اپنے آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس بات کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات پروردگار عالم ہے۔ انسان کچھ بھی کر لے، جس بزنس میں ہو، جیسی جاب میں ہو، پروردگار عالم کو ہر وقت یاد کرتا رہے اور اس کام کو عبادت سمجھ کے انجام دے۔ یعنی جیسے کوئی روایت آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں مختلف خطبہ سے، خود میں نے بھی کئی مرتبہ بیان کیا کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر عبادت کرنے کے بعد اللہ کے رسول مسجد نبوی سے باہر نکلے، ساتھ میں کچھ اصحاب بھی تھے، اور یہ وہ وقت کہ جب روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے، صبح صبح کا وقت، اور بہرحال رزق کے اعتبار سے یہ وقت کافی اہمیت کا حامل ہے کہ جسے ہم سوتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی اب اس روایت سے پہلے یہ روایت بھی بیان کرتا جاؤں کہ جب ایک رزق پہ موضوع آیا ہے کہ چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے پاس ان کے صحابی آتے ہیں ابو حمزہ صومالی۔ ابو حمزہ صومالی آئے ہیں، اسی وقت میں آئے ہیں، فجر کے بعد کا وقت ہے، ابھی روشنی نکلنا شروع ہو رہی ہے، روشنی نکلی نہیں ہے۔ دیکھا کہ مولا عبادت میں مصروف ہے اور مولا کے حجرے کے روشن دان پہ ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اپنی زبان میں چہچہا رہی ہے۔ جب مولا نے عبادت ختم کی، اس نے مولا کو سلام کیا، اب مولا اس سے سوال کرتے ہیں کہ مولا اس سے بتا دیں کہ اے ابو حمزہ صومالی، یہ جو وقت ہے
یعنی فجر کی نماز سے لے کر جب روشنی پھیل جائے، یعنی جو طلوع کا وقت ہے، کہا اس وقت میں سویا نہیں کرو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پروردگار عالم انسان کے رزق کو معین کیا کرتا ہے، انسان کے رزق کو معین کرتا ہے اور ہم اہل بیت کے ہاتھ سے اس رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ تو وہ وقت کہ جو حقیقت میں رزق کے لیے مناجات کرنے کا وقت ہے، انسان سوتے ہوئے اس وقت کو ضائع کر دیتا۔ تو بات کہاں چل رہی تھی؟ اللہ کے رسول مسجد سے باہر نکلے، ساتھ میں اصحاب بھی تھے۔ ایک شخص گزرتا ہے، ہاتھ میں کلہاڑا وغیرہ لیا ہوا ہے، بالکل جوان کڑیل جوان شخص، ہاتھ میں کلہاڑا لے کر کام کے اسباب تلاش رزق کے لیے نکلا۔ جب اس جوان کو جاتا ہوا دیکھا تو اصحاب نے ایک تمنا کی، کاش کہ اس شخص کی جوانی عبادت الہی میں صرف ہو جاتی۔ کیا کہا کہ کاش اس شخص کی جوانی عبادت الہی میں صرف ہوتی۔ وہ عبادت کسے تصور کر رہے ہیں؟ وہ عبادت تصور کر رہے ہیں مسجد میں آ کر بیٹھ کر تسبیح پروردگار کرنا، نماز پڑھنا، دیگر دعائیں وغیرہ پڑھنا، اسے عبادت تصور کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی عبادت موجود ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات سنی تو کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص عبادت نہیں کر رہا؟ کہا کہ جو رزق کمانا اس پر واجب ہے، جو تلاش معاش اس پر واجب ہے، جو واجب اخراجات ہے، اگر انہیں پورا کرنے کے لیے یہ شخص اپنے گھر سے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو گویا وہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اس کے واجب اخراجات ہیں، جو واجب نان نفقے اسے ادا کرنے ہیں، وہ تو یہ پورے کر پا رہا، لیکن چاہتا ہے کہ اس میں کچھ سہولت پیدا کرے، تھوڑے ہاتھ کھل جائے، دوسروں کی مدد کر سکے، غریبوں کا خیال رکھ سکے۔ اللہ کے رسول فرماتے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب بھی یہ اللہ کے راستے پر ہے۔ ہاں ایک تیسری صورت نکلتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کے واجب اخراجات بھی پورے ہو رہے، اس کا ہاتھ بھی کھلا ہے، لیکن اس وجہ سے کمانے جا رہا کہ دوسروں پر اپنی برتری اور فوقیت کا اظہار کر سکے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اب یہ شخص فی سبیل الشیطان ہے، شیطان کے راستے پر ہے۔ یعنی اگر رزق کی تلاش کے لیے انسان نکل رہا ہے، اپنے جاب کے لیے انسان نکل رہا، یعنی ہم جاب کو سمجھتے ہیں کہ بس 9 to 5 جاب کرنی ہے، جو کام ہے بس ہو گیا کام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ عبادت ہے کہ جس عبادت کی بجا آوری کے لیے انسان اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ اگر انسان اسے عبادت سمجھ کے کرے گا اس کام کو، تو یقین جانیے اس عبادت کا صلہ جلد یا بدیر اسے ضرور ملے گا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ختم ہو جائے زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر پروردگار فرما رہا کہ جو سورہ جمعہ کے جو آپ کے سامنے انٹروڈکشن دیا گیا تھا، جو تمہید بیان کی گئی، تو اس میں بات عرض کی گئی تھی ایک خاص موضوع کی طرف، اس حوالے سے بات ہو رہی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور اے حبیب آپ کو چھوڑ دیا، رسول خدا کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ دیا۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ان کی اس تجارت سے اور اس کھیل تماشے سے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ،
اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. یعنی یہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ اگر ہم قافلے کی طرف نہیں گئے تو سودا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. بھائی کس سودے کی فکر کر رہے ہو؟ رزق تو اللہ دینے والا ہے. اور یہاں پر جو اشارہ کیا گیا تھا جس بات کی طرف ابتدا میں کہ اللہ کے رسول کے پیچھے جو یہ جمعہ ہوا، کس جمعے کی بات ہو رہی ہے؟ 7 ہجری کے جمعے کی، اس لیے کہ سورہ جمعہ 7 ہجری میں غالباً نازل ہوئی. پہلا جمعہ جو ہوا اسلام کا، اس میں کتنے لوگ تھے؟ 40 لوگ. اس میں کتنے لوگ تھے؟ ہزاروں لوگ. اب روایت کیا کہتی ہے کہ شام سے قافلہ پہنچا. ہماری کتاب کی روایت نہیں ہے، صحیح بخاری میں لکھی ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ روایت لکھی ہے کہ جب شام سے قافلہ پہنچا تجارت کا. عام طور پہ جب تجارت کے قافلے پہنچتے تھے، اگر دیکھے ہو بزرگ اس حوالے سے جانتے ہوں گے، پہلے میلے وغیرہ لگا کرتے تھے. اب اس کا اتنا سامان نہیں، بہرحال کھاڑا میں کچھ اس کا شائبہ نظر آتے، مختلف میلے لگتے. تو تجارتی قافلوں میں جہاں تجارت کی چیزیں ہوتی تھی وہاں کھیل تماشوں کی چیزیں بھی ہوتی تھی. مختلف جادوگر جو ہوتے تھے وہ اپنا شوبدہ دکھاتے تھے، یا مختلف قسم کے اس انداز میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہے. تو یہاں پر جب یہ لوگوں کو دیکھا، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا وقت تھا. اب خطبے کے دوران مسجد نمازیوں سے بڑی بھری ہوئی ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی شام سے قافلہ آیا، لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم نے دیر کی تو کوئی اور ہم سے سبقت لے جائے گا. خریداری کے معاملے میں، بیچنے کے معاملے میں، اس لیے جو قافلے آتے تھے وہ فقط بیچا نہیں کرتے تھے بلکہ چیزیں خریدا بھی کرتے تھے. اور چیزیں ہم سے یہ شو ہم سے مس ہو جائے گا. لہٰذا اللہ کے رسول کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، وہ اپنے مقام سے کھڑے ہوتے اور آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. روایت کیا کہتی ہے کہ ان ہزاروں لوگوں میں سے فقط 12 لوگ مسجد نبوی میں بچے، باقی سب نے اللہ کے رسول کو تنہا چھوڑ دیا. اب بھی آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جتنے لوگ تھے تمام برابر تھے، جبکہ خود قرآن مجید ان کی سرزنش کرتے ہوئے نظر آ رہا کہ فقط 12 تھے کہ جو کھڑے رہے، باقی سب نے چھوڑ دیا. تو عزیزان گرامی، یہاں پر روایت اس قدر سخت ہے کہ یہ جو 12 بچے تھے نا، انہوں نے مدینے کو بچا لیا. کیسے؟ کہ اگر سب اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ جاتے تو روایت کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم اس وقت ان تمام لوگوں پر بجلی نازل کر دیتا. یعنی پروردگار عالم کو ان کا یہ عمل اس قدر ناگوار گزرا اور ان کی سرزنش کی کہ حبیب کو چھوڑ دیا. تاکہ جو پروردگار کے ہیں، جسے تم چھوڑ کے جا رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ اگر نہیں چھوڑا تو نقصان ہو جائے گا، یہ جس کے لیے جا رہے ہو اس سے زیادہ بہتر ہے. تمہیں فکر ہے کہ تمہارا جو رزق ہے وہ ہاتھ سے چلا جائے گا. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اور یہی ایک مسئلہ ہے کہ جب دنیا کی رنگینیاں انسان دیکھتا ہے، خداوند عالم کو فراموش کر دیتا. خود ہمارے ساتھ نے کیا کیا تھا؟ یہ کیا تھا، کیا کہا تھا؟ حکومت رے نق کا سودا ہے، ہاتھ کا سودا ہے. جنت و جہنم ادھار کا معاملہ ہے. میں ادھار کے معاملے میں نقد کو کیسے چھوڑ دوں؟ یعنی اس نے دنیا کے عوض آخرت کو چھوڑ دیا. حالانکہ سید الشہداء نے اسے کہا کہ تو رہ کی حکومت چاہ رہا ہے نا، تو میرے قتل کے در پہ ہے تاکہ رہ کی حکومت حاصل کر. اے پسر سعد، تو جان لے کہ تو رہ کی حکومت تو کیا، تجھے رہ کی گندم تک نصیب نہ ہوگی. ایسا کرو. یعنی جب انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو اسے فرق نہیں پڑتا کہ جس کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے وہ رسول خدا کا فرزند ہے.
یعنی کتنے قاری قرآن، کتنے حافظ قرآن نظر آ رہے کربلا میں، کتنے نمازی نظر آ رہے، لیکن ایک طرف وہ نمازی ہے کہ جن کی نماز پر خود نماز کو فخر ہے، اور ایک طرف وہ نمازی ہے کہ جن کی نماز پر خود نماز لعنت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہ وہ نمازی کہ جو یہ کہہ رہے کہ اے شمر، حسین کے سر کو جلد قلم کر، نماز کا وقت ہو گیا ہے، یعنی اس بات کو نہ سمجھے کہ حسین کو قتل کر کے بھی کیا نماز کوئی فائدہ دے گی؟ کوئی نماز ہے حسین کے بغیر؟ عزاداروں، پسر سعد کا حکم ہے، شمر ملعون حسین کا سر قلم کر رہا ہے، سید الشہداء کی پشت پہ سوار ہے، نہیں معلوم 70 قدم کے فاصلے پر ایک بہن کھڑی اس منظر کو کیسے دیکھ رہی ہے۔ عزاداروں، اتنا جملہ ضرور ملتا ہے کہ وہ شمر سے یہ کہتی رہ گئی کہ اے شمر، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں نبی کے نواسے پہ خنجر چلا رہا ہے؟ کیوں زہرا کے فرزند کو قتل کر رہا ہے؟ اے شمر، تو میرے بھائی پہ خنجر نہ چلا، لیکن عزادارو شمر مسلسل ضربے لگاتا رہا، یہاں تک کہ سرزمین کربلا میں کوہرام بپا ہوا، لرزہ بر اندام ہوئی، سرخ آندھیاں چلی اور آواز غیبی آئی کہ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، بار الہ سید الشہداء کا واسطہ دیتے ہیں جو مومنین و مومنات پریشان حال یا مصیبت میں گرفتار ہے، تمام کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرما دے، تمام کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما دے، بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، خصوصاً جن کے لیے دعاؤں کی التماس کی گئی، سید الشہداء کا واسطہ دیتے ہیں، ثانیہ زہرا کا واسطہ دیتے ہیں، انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، حسین مختار، زہرا محمد، ان کے والدین اور رشتہ دار مرحومین سید محمد آغا جانی، سیدہ فہمیدہ بیگم، روشن بانو بنت خان محمد، قاسم علی جمال بھائی، دولت بانو بنت علی محمد ورتیجی، حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار حسین علی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی، غلام حسین، زہرا بھائی بنت غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی، کریم بھائی، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی، غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سگرا بھائی، نظر علی، امینہ بھائی، اللہ رکھا، نرجس بھائی، نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، منور حسین، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، غلام علی، صابرہ، عبدالحسین، جمال بھائی، بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی، جمال بھائی وزیر، اکبر علی، جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جنا بھائی، حسن علی مرزا، امینہ بھائی، حسن علی مرزا، اکبر علی، حسن علی مرزا، قاسم علی، حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرا بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ رحمت اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سگرا بھائی، نظر علی بادامی، حسین علی علادین پوناوالا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمت اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جاملگری، نرجس بھائی، نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی،
जाफर अली, रमज़ान अली, जरीना भाई, मोहम्मद हुसैन मुफ्ती, अनवर अली हबीब कानानी, यूसुफ अली हबीब कानानी, अब्दुल हुसैन हबीब कानानी, हुसैन अली हबीब कानानी, जेना भाई, ज़ौजा हबीब भाई, अजीज़ हुसैन, फिदा हुसैन सोमानी, फिज़ा भाई, गुलाम अली बाबा, हैदर अली, अकबर अली, ताहिरा बिनते शाबान अली, हसन अली सोमानी, यूसुफ अली सोमानी, सुगरा भाई लालजी बाबा, यार अली सोमानी, हसन अली सोमानी, कासिम अली सोमानी, सोमानी फैमिली के रिश्तेदार, मंजू जैसा, हसन अली सोमानी और उनके रिश्तेदार, पीर भाई बेनजी, गुलाम अली पीर भाई, अब्दुल रसूल पीर भाई, मरियम भाई नूर मोहम्मद, शिरीन भाई नूर मोहम्मद, शर्मानो पीर भाई, अव्वल भाई ज़ौजा पीर भाई, ज़ेरा भाई बिनते मोहम्मद अली वालजी, सकीना भाई ज़ौजा पीर भाई, शाकिर हुसैन गुलाम अली, खैरुन्निसा फिदा हुसैन, मोहम्मद हुसैन गुलाम अली, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह पीर भाई, सज्जाद हुसैन मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद राजपर, शाबान अली नूर मोहम्मद, रमज़ान अली नूर मोहम्मद, अली रज़ा हाशम भाई, अब्दुल करीम बालजी, मुनीरा प्यार अली, सिराज अब्दुल रसूल, दौलत नासिर अली, रज़ा हुसैन गुलाम अली, लाखन कानानी, अली अली असगर अली कांजी, मंसूरा बिनते अब्दुल रसूल, बच्चू अली मुल्की मामदानी, ज़ैनबा बिनते सुलेमान शेरवान रहमतुल्लाह, सुलेमान राजपर, खदीजा बिनते आदम, फातिमा बिनते आदम, मुलजी प्रेम जी, फिदा हुसैन खोजा, नूर बानो ज़ौजा फिदा हुसैन खोजा, हाजी पीर भाई कांजी, फातिमा भाई जयराज, नासिम सादिक अली, कुबरा बिन ज़ौजा सादिक खोजा, मोहम्मद अली कांजी, गुलशन भाई पुंजा, शबीर हुसैन खोजा, मर्जिया बिनते नज़र अली, बहादुर अली सुमानी, यूसुफ अली खोजा, सुकून भाई यूसुफ अली, अफजल्ला लानी, यास्मीन बिनते यूसुफ अली, नूरबानो बिनते जीवन, नूरुन्निसा बिनते जीवन, खादिम हुसैन खोजा, असगर अली खोजा, मरियम भाई बिनते शबीक एडन, करीम भाई फाजल, फातिमा भाई अली भाई, मोहम्मद नज़ीर जमनागरी, अली हुसैन किरमानी, हसन अली मेहर अली, गुलाम अली हसन अली, रियाज हुसैन हसन अली, मासूमा बिनते हसन अली, लियाकत हुसैन हसन अली, गुलबानो भाई और हिमानी फैमिली, हाजी वजीर अली इब्राहिम बेवा वाला और रिश्तेदार, यूसुफ अली मौलवी वाला और उनके रिश्तेदार, मोहम्मद अली रज़ा के मौलवी वाला और शोदाए मिल्लत, नूर मोहम्मद अफ्रीका वाला, कुलसुम भाई बिनते जाफर, रिजवान अली अमीर अली, मोहम्मद हुसैन अफ्रीका वाला, हैदर अली हबीब कासिम, नूर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई हसन अली, जबार हुसैन नूर मोहम्मद, बरकत अली नूर मोहम्मद, निसार अली नूर मोहम्मद, गुलशन भाई अकबर अली, अंसार हुसैन रोशन अली, दिलावर हुसैन रोशन अली, गुलबानो नूर मोहम्मद, कनीज़ रमज़ान अली, मोहम्मद हुसैन रमज़ान अली फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई बिनते मूसा, अकबर अली फ़कीर मोहम्मद, अमीना भाई अकबर अली, जरीना भाई अकबर अली, कुलसुम बिनते अकबर अली, अमीर अली पटेल, हुसैन अली बंदे अली, फजल अब्बास, मोहम्मद अली कपाड़िया, फातिमा भाई मोहम्मद अली कपाड़िया, फातिमतुज़ ज़हरा बिनते सुमैया, गुलाम अब्बास बरकत अली, फातिमा भाई रजब अली अमीरी, शाबान अली बहादुर अली नायानी, अकबर अली हाजी वाली और उनके ज़ौजा, हबीसराम और उनके रिश्तेदार, कासम अली सोमानी और किरमानी और उनके रिश्तेदार, मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनके ज़ौजा, अली मोहम्मद अली हुसैन फिदा हुसैन राजानी और उनके रिश्तेदार, कासम अली कमरुद्दीन वकील, सकीना भाई जाफर अली वकील, सुल्तान अली नूर अली, गुलाम अब्बास किरमानी और उनके ज़ौजा, असगर अली शेर मोहम्मद, जरीना भाई अकबर अली असगर मोहम्मद, गुलाम अब्बास, बरकत अली मोहम्मद अली दाऊदानी, कुलसुम भाई बिनते अकबर अली फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई ज़ौजा अकबर अली, हुसैन अली जाफ़र अली, खैरुन्निसा रमज़ान अली, शेर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई मोती, दाऊद अली किकरिया वाला, जरीना भाई ज़ौजा दाऊद अली, अल्लाह रखा कासम अली, कुलसुम भाई डाया भाई, अली रज़ा इब्न दाऊद अली, अली मोहम्मद कासम अली, ज़ेरा भाई ज़ौजा अली मोहम्मद, जरीना भाई बच्चू भाई, हुसैन अली मोहम्मद, मंसूरा मासूमा अल्लाह रखा, हैदर अली मोहसिन, अली रज़ा, मोहम्मद अली पीरानी और पीरानी फैमिली के रिश्तेदार, इनायत अब्दुल रसूल, शाहबुद्दीन, गुलाम अब्बास, अली मोहम्मद अब्दुल्ला, मुनीरा, शेर अली फाजल, कनीज़ फातिमा, अमीर अली फरजाना, बानो रोशन अली करजत वाला, हाजी डॉक्टर यूसुफ अली थावरानी और राजिया अब्दुल मेहदी ज़ौजे डॉक्टर यूसुफ थावरानी, अली रज़ा बाकर अली खेतानी, मोहम्मद अमीन खेतानी, रजब अली बंदे अली, फातिमा भाई बिनते मोहम्मद खिमजी, यास्मीन बिनते अकबर अली, ज़ैबुन्निसा बिनते रजब अली, आबिद हुसैन मोहम्मद हुसैन, मोहसिन अली हसन अली, रजब अली, गुलाम हुसैन सायानी, ज़ेरा भाई बिनते कासम अली, हबीब अली फिदा हुसैन आज़ाद, लैला बानो हाजी भाई, फिदा हुसैन गुलाम हुसैन, सुगरा भाई लता भाई देवजी, सकीना भाई गुलाम हुसैन, साबेरा फिदा हुसैन, बिलाल हुसैन, अली रज़ा, बरकत अली शेर अली, रोशन अली नज़ीरी, फिजा बानो शाबान अली, गुलबानो बिनते करीम खिमजी, मिनाज अली लाखानी, फिजा बानो बंदे अली, रजब अली और सोमजी और उनके रिश्तेदार, शमीम खादिम हुसैन और उनके रिश्तेदार, हबीब अली शेर अली और उनके रिश्तेदार, शीरिन बानो हुसैन अली मर्चेंट और उनके रिश्तेदार,
امیر علی زبیر اور ان کے رشتہ دار، عبد الحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار، محمد حسین امیر علی زبیر، فاطمہ بھائی اور سگرا بھائی زوجے امیر علی، روشن علی ملجی مامدانی اور ان کی زوجہ، زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار، نرگس بھائی، محمد علی، روشن معصومہ رضا حسین، فدا حسین، نور محمد، فاطمہ بھائی، غلام حسین، محسن رضا، فدا حسین، غلام رضا، فدا حسین، زرینہ بنت فدا حسین، اور تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام شہدائے ملت، تمام علماء عظام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکان مرحومین، آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد